بات بات پر بچے کو مت ماریے، ڈرائیے، دھمکائیے، ڈرانے کی جگہ ڈرائیے، حوصلہ دینے کی جگہ حوصلہ دیجیے، نرمی کی جگہ نرمی کیجیے، لیکن بات بات پر مارنے کی غلطی مت کیجیے، 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ بات بات پر بچے کو ماریں گے، اس کا دماغ کمزور ہو جائے گا، اس کو سبق یاد ہی نہیں ہوگا۔ بات بات پر ماریں گے، اس کا ہارٹ کمزور ہو جائے گا، وہ بزدل ہوگا، بہادر نہیں ہوگا۔ بات بات پر ماریں گے، بچہ آپ کا بے شرم بے حیا بن جائے گا۔ جب وہ انسان ہی نہیں ہوگا تو مسلمان کیسے بنے گا؟ اور ایک آخری بات، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دیکھ رہے ہیں موبائل ایک طرف سے لگا ہوا ہے، آپ کو شکایت ہے میرا بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں، 1 منٹ میں چھوڑ دے گا، لیکن آپ بچے کے لیے 1 دن موبائل چھوڑ کر کے دکھائیے، زندگی بھر کے لیے آپ کا بچہ موبائل چھوڑ دے گا۔ جب بچہ گھر میں رہے موبائل کو سینک دیجئے، صندوق میں بند کر کے رکھیے، نہ قرآن سننا ہے نہ بیان سننا ہے۔ جب بچہ گھر سے نکل جائے تو تلاوت سننے کے لیے، قرآن سننے کے لیے، بیان سننے کے لیے موبائل نکالیے۔ جیسے ہی بچہ آ جائے موبائل بند کر کے رکھ دیجئے، 1 دن تجربہ کر کے دیکھیے آپ کے بچے کا زندگی بھر سے موبائل چھوٹ جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، روتے ہوئے بچے کو ہنسانے کے لیے موبائل دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، ابھی تک بیدار نہیں۔ اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے، اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے، پالے انہیں ہنر سے، پوسے انہیں جگر سے، اولاد کی امانت اللہ کی اطاعت بہتر نہیں ہے، اسے سکھلائیں ہم سلیقہ، اولاد کو فکر سے سکھلائیں ہم سلیقہ۔ جوان لوگ کھڑے بھی ہیں، بیٹھے بھی ہیں، جوانوں کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ ہمارے جوانوں کو دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ ہمارا جوان 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی کرے گا، راز میں بتا رہا ہوں۔ ہمارا جوان سننے کے لیے تیار ہے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ طالوت نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے، قرآن نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ غریب تھا، جب کرسی دینے کی بات آئی تو امیروں نے دعویٰ کیا، میں مالدار ہوں، میرے پاس سونا ہے، میں مالدار ہوں، میرے پاس زمین جائیداد ہے، میں اس کرسی کا مالک بنوں گا، بادشاہ بنوں گا۔ وقت کے نبی شمیل علیہ السلام نے کہا، نہیں، تمہارے پاس دولت ضرور ہے لیکن علم نہیں ہے، تمہارے پاس دولت ضرور ہے، جسم نہیں ہے، تمہارے پاس جسم نہیں ہے، بہادر نہیں ہو، پہلوان نہیں ہو، تمہارے پاس علم نہیں ہے، مال ضرور ہے۔ اس کرسی کا یہ جوان حقدار اس بنیاد پر ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس جسم بھی ہے۔ آج یاد رکھیے، اگر حماس کے پاس علم نہیں ہوتا، جسم نہیں ہوتا تو اسرائیل کے سامنے ٹک سکتا؟ کرسی کا حقدار وہ جوان ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس جسم ہو۔ قرآن ہی نے نقل کیا، ایک خاتون نے حضرت موسیٰ کی تعریف کیا، تعریف میں 2 جملے نقل کیے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ ایسا جوان ہے، طاقتور بھی ہے، 10 آدمی مل کر کے جس پاٹ کو اٹھا کر کے پھینکتا، حضرت موسیٰ نے ایک ہی ہاتھ سے اس پاٹ کو پکڑا، اٹھا کر کے پھینک دیا۔ یہ طاقتور ہے اور یہ امانت دار ہے، عورت پر بری نگاہ نہیں ڈالتا، عورت پر بری نظر نہیں ڈالتا، اس لیے یہ جوان اس بات کا حقدار ہے کہ اس کو پرائیویٹ سیکریٹری گھر میں بنا دیا جائے۔ رستم نے اپنے تمام جوانوں کو بلا کر کے کہا کہ وہ جوانوں، تمہاری تعداد 3 لاکھ تھی، یہ مسلمان صرف 30,000 تھے، مسلمان جیت گئے، تم ہار کیسے گئے؟ تو لوگوں نے جواب دیا، جو مسلمان جوان ہے وہ دارو پیتا ہی نہیں ہے، جو مسلمان جوان ہے وہ زنا کرتا ہی نہیں ہے، اس کا دل بھی پاک ہے، اس کی نگاہ بھی پاک ہے۔ تم تو 3 لاکھ کی بات کرتے ہو، 3 کروڑ تعداد میں بھی آ جاؤ گے، یہ 30,000 تم پر غالب آ جائیں گے، تم ان کو شکست نہیں دے سکتے۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، 1 سال صرف آپ دارو چھوڑ کر کے دکھائیے،
اللہ 10 سال کے برابر آپ کو ترقی دے گا. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ بنگال میں ہے, اتر دیناج پور میں ہے, یہاں شراب کے لیے لائسنس ہے؟ یاد رکھیے اللہ کی طرف سے لائسنس نہیں ہے. آپ کو بنگال سرکار لائسنس دے دے لیکن شراب کا ایک ایک قطرہ حرام ہے. تجربے کی ایک بات بتا کر کے میں اپنے پیغام کو ختم کر رہا ہوں, آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں. یہ دیکھ رہے ہیں بوتل ہے, اس بوتل میں پانی ہوتا ہے, لوگ ڈھکن کھولتے ہیں پانی پی لیتے ہیں. کل تجربہ کیجئے, پولٹری مرغی کا گوشت ایک بوٹی آپ پانی کی بوتل میں ڈالیے, 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے آپ, اور پولٹری مرغی کا ایک ٹکڑا گوشت کا شراب کی بوتل میں ڈالیے, 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے آپ. 3 دن کے بعد دیکھیے جس بوٹی کو گوشت کے ٹکڑے کو آپ نے پانی کی بوتل میں ڈالا اس کا رنگ نہیں بدلے گا, جیسا کل تھا ویسا آج ہے, اور 3 دن کے بعد بھی ویسا ہی رہے گا. لیکن شراب کی بوتل میں جس گوشت کی بوٹی کو آپ نے ڈالا ہے 3 دن کے بعد دیکھیے وہ چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی. میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں اگر گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کا کیا حال ہوگا. یہ دسمبر ختم ہونے جا رہا ہے, 1 جنوری میں کیا ہوگا؟ تماشا ہوگا. ٹھیک رات کے 12 بم بلاسٹ ہوگا, غبارہ آسمان میں اڑے گا. نیا سال مبارک ہو, نیا سال مبارک ہو. یہ نبی کا امتی فیشن کو قبول کرنے کے لیے عیسائی کو بھی پیچھے چھوڑتا ہوا نظر آئے گا. چکھنا سامنے لے گا, دارو کی بوتل لے کر کے نیا سال منائے گا. جب بسم اللہ خراب ہو گیا تو کبھی بھی نیا سال اچھا نہیں جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے, جائزہ لیں گے, جشن نہیں منائیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی, بڑھاپے میں نتیجے سے کہ یہ نادان دیکھیں گے. تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر, کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے. درس تھا یکساں مگر وہ تو مسیحی رہے, تجھ پہ مذہب کے عوض شیطان کا قابو ہو گیا. ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب, ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب, ایک ہی بوتل سے پی ہوٹل میں دونوں نے شراب. لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا. لطف مستی ان کو آیا اور تو الو ہو گیا. جوانوں کے حوالے سے پیغام مکمل, عورتوں کے حوالے سے صرف 3 پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. عورتوں کو سر پر بٹھائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ غلطی مت کیجیے گا, عورت کو جیسے سر پر بٹھائیں گے حکومت چلی جائے گی اگلے دن, اس میں کوئی دیر نہیں لگے گی.